السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہونے والا سب سے خوبصورت اضافہ تم ہو۔ ضد، انا، غرور اور بے رخی ماشاءاللہ سے کوٹ کوٹ کر بری ہے جناب میں۔ حسن کہاں حسین ہوتا ہے، جن سے عشق ہو جائے بس وہ دلکش لگتے ہیں۔ عمر ڈال جاتی ہے، فقط عشق رہ جاتا ہے۔ تم وہ واحد شخص ہو جس کے نام کے بغیر میری ہر دعا نامکمل سی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے میری ان تمام چیزوں کے نام پوچھے جو مجھے پسند ہیں تو فقط میں تمہارا نام لینے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاؤں۔ تم میرے ہو اور یہ کہنے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ مجھے اپنے خیال سے بھی محبت ہے کیونکہ اس میں صرف تم ہو۔ مجھے قبول یہ بھی نہیں کہ تجھے آئینہ دیکھے، تجھے بس میں دیکھوں یا میرا خدا دیکھے۔ تمہارا ساتھ ملا ہے جب سے، مجھے نہ جانے کیوں مجھے خود سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم میرے لیے فیکون ہو جاؤ گے۔ تم وہ واحد شخص ہو جس کے نام کے بغیر میری ہر دعا نامکمل سی ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیں، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ بچا کر رکھا ہے خود کو تیری خاطر، کوئی پیار سے دیکھے تو برا لگتا ہے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم میرے لیے فیکون ہو جاؤ گے۔ میں دنیا کے سبھی دکھ برداشت کر لوں گی، بس تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ میرا ہاتھ تھام لو، بس اتنا کافی ہے، پھر خوشی ملے یا غم وہ میرا نصیب۔ سب سے خوبصورت تحفہ نیک ہم سفر ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ الحمدللہ جو ملا سب سے بہترین ملا۔ میں کیا کہوں کہ اس کا ساتھ کیسا ہے، وہ ایک شخص پوری کائنات جیسا ہے۔ تم سے محبت کا تقاضا یوں سمجھ لو کہ تم پر اگر حق ہے تو صرف میرا۔ پتہ ہے سکون کس کو کہتے ہیں؟ تیرا میری آنکھوں کے سامنے رہنا۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ وہ مجھے شہزادیوں کی طرح چاہتے ہیں اور میں اس کی چاہتوں کا مان رکھوں گی۔ تمہارا نام بھی پڑھ لوں تو میری آنکھیں مسکراتی ہیں، اور پھر رب تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کو ایسا محرم عطا کرے جو اس کے دل کا نہیں روح کا ساتھی ہو۔ یقین اگر مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مرد کی دی گئی عزت ہی عورت کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اگر تم میرے ہو تو تمہیں کسی اور کے ساتھ ہنسنے کی بھی اجازت نہیں۔ تم وہ واحد شخص ہو صاحب جس کے سامنے مجھے جھک جانا بھی منظور ہے۔ ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، گھر پیسے اور اوقات سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ڈانٹا کرو مجھے، انداز یہ بھی ہوتا ہے چاہت جتانے کا، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹا کرو مجھے۔ آنکھوں میں شدت کی نیند بری ہو اور پھر بھی کسی کے لیے جاگے رہ کر رپلائی دینا بھی محبت ہے۔ مجھے خبر نہ تھی اپنی خوش نصیبی کی، مجھے وہ ایسے ملا جیسے نور نظروں کو۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایسے چلنا چاہیے کہ اگر ایک کو ٹھوکر لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر اسے تھام لے۔ محبت اور عزت۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔
بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو اس کو جگا دینا درست نہیں۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ ہو آئے۔ بیوی سے دل لگی، ایک حسین سنت نبوی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک اور مرتبہ مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ تکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ خاوند اور بیوی میں دوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو اس کے خاوند کے بارے میں بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ شوہروں کے لیے نصیحت۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور ان کے ساتھ معقول طریقے سے زندگی بسر کرو، پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شوہر محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ عورت اور مرد کی وفا۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ بیوی کا اعتماد۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی کی ناراضگی۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور کے سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی، شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد ہو تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو، پاس سے گزرے کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ طاقتور عورت۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے
جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ بیوی کی ضد۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔